ہاں جی، آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 1818۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا۔ لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو۔ درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا، تو آدھا سکہ وصول کیا جائے۔ اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی۔ اب یہ کیا بحثیں ہیں، مسئلہ نمبر 95B میرا سن لیں، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے، المتوفی 110 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 2 تابعین کے فتاوی موجود ہیں۔ بعد میں احمد بن حنبل آئے، وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں، سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں، علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل من و عن، جبکہ 2 تابعین سے، حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین، ان سے یہ چیز ثابت ہے، تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا، اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو، یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے، وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں۔ اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ، لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو، ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں، ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر۔ اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں، اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، یہاں پہ مساکین کو کھلائیں بہتر ہے، وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔